ایک اور کوشش۔ خلیفہ ناصر کی وفات کی خبر ملتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کو بلا کر نئے خلیفہ ظاہر کی عادات و خصائل کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے لیکن بدتنیت نہیں، وہ اپنے باپ کی طرح تاتاریوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے مدت سے جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے وہ اپنے باپ کی ضد ہے، لیکن وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے نہیں۔ تاہم بغداد میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، میرے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین مشیر بن سکتے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنے ایلچی بنا کر اس کے پاس بھیجوں تو وہ یقیناً تمہاری باتوں پر توجہ دے گا۔ بغداد میں تاتاریوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر جانبداری کے باعث اہل مصر اور شام ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تم بغداد جاؤ، خلیفہ ظاہر کو تاتاریوں کے خلاف تمام اسلامی ممالک کے لیے آمادہ کرو اور انہیں یہ یقین دلاؤ کہ جب تک میں زندہ ہوں تاتاریوں کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھوں گا۔ اگر وہ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بغداد میں تمام اسلامی ممالک کی افواج اکٹھی کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بتاؤ کہ جس دن ہم بغداد، مصر، عرب اور شام کی افواج کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کریں گے، اسی دن ہندوستان میں ہمارا حلیف سلطان التمش تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا، اور ایران، ترکستان اور خراسان کے عوام جو اب تک دبے ہوئے ہیں اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے اب یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے اعانت کے لیے کسی کے پاس جانے کے بجائے یہاں رہ کر اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس بے سر و سامانی کی حالت میں چند برس تاتاریوں کے ساتھ لڑتا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ مسلمان میری امداد کے لیے ضرور آئیں گے۔ چند دنوں تک آذربائیجان سے 10-15 ہزار اور سپاہی میرے ساتھ آ ملیں گے، اور فوج کی اتنی تعداد کے ساتھ میں انہیں کم از کم 2 برس اور پریشان کرتا رہوں گا۔ اس عرصے میں تم سارے عالم اسلام کو جگا سکتے ہو۔ ہم تیار ہیں، طاہر اور عبد الملک نے ایک زبان ہو کر کہا۔ سلطان نے کہا، مبارک کو میرے پاس رہنے دو، وہ صرف ایک سپاہی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد طاہر اور عبد الملک بغداد پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے جلال الدین کے نام جو خط لکھا اس کا مفہوم یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ محلب جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا، خلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد اچانک روپوش ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے فوج کی تنظیم کا کام عبد الملک کے سپرد کر دیا ہے اور میرے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کا ایلچی بن کر شام، مصر، عرب، مراکش اور اندلس جاؤں۔ میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ حج چونکہ قریب تھا، اس لیے عبد الملک نے طاہر کو مشورہ دیا کہ تم سب سے پہلے مکہ جاؤ، وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تمہارے لیے جہاد کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ راستے میں تم اپنے گھر بھی جا سکو گے۔ ایک دن شام سے کچھ دیر پہلے زید ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے نخلستان سے باہر کھلی فضا میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ زید چند قدم آگے بڑھ کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور چہرے سے آہنی نقاب سرکا کر اوپر کر دیا۔ زید طاہر طاہر کہتے ہوئے بھاگ کر ایک ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی باک پکڑ لی۔ بچہ اس غیر متوقع ہلچل سے گھبرا کر ایک لمحے کے لیے منہ بسورنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا۔ زید نے جلدی سے گھوڑے کی پاک چھوڑ کر اسے تھپکتے ہوئے کہا، واہ، اپنے ابا کو دیکھتے ہی میری شکایت شروع کر دی، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھوڑے سے اتر کر اسے چپ کیوں نہیں کراتے؟ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس کی چمکتی ہوئی زرہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں گھر خبر کر دیتا ہوں۔ زید نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باک پکڑ لی اور نخلستان کی طرف بھاگنے لگا۔ طاہر نے آہستہ آہستہ چند قدم نخلستان کی طرف اٹھائے
اور پھر رک کر بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بچہ اب زرہ سے توجہ ہٹا کر کھوج کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ طاہر نے سر جھکا دیا۔ بچے کے ننھے ننھے نرم اور خوبصورت ہاتھ اس کے گالوں سے لگے۔ اس کے دل میں ایک لطیف اور خوشگوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی ساری توجہ اور محبت سمٹ کر بچے کے ننھے معصوم اور خوبصورت چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس کے گالوں، اس کے ہونٹوں اور اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا۔ میرا بیٹا، میری زندگی، میری روح۔ طاہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر آپ نے چند دن اسی طرح پیار کیا تو یہ بگڑ جائے گا۔ طاہر نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ثریا چند قدم کے فاصلے پر دروازے سے باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ثریا، میری۔ ثریا نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے پریشان سا ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند قدم دور احمد بن حسن، شیخ عبد الرحمن، سعیدہ اور حنیفہ صحن سے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو ثریا کے سپرد کیا اور مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ گھر کے افراد اور طاہر کے درمیان ابھی 8-10 گز کا فاصلہ تھا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اسماعیل اور امین بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور طاہر کے ساتھ لپٹ گئے۔ اسماعیل ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، زید نے آپ کے آنے کی خبر دی۔ جب گھر کے تمام افراد طاہر کے گرد حلقہ بنائے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اسماعیل نے شیخ کی طرف ایک شرارت آمیز تبسم سے دیکھتے ہوئے کہا، نانا جان، آپ نے پہچانا انہیں؟ یہ بھائی طاہر نہیں؟ شیخ غضبناک ہو کر عصا بلند کرتے ہوئے چلایا، ٹھہرو نالائق! اور اسماعیل بھاگتے ہوئے کئی گز دور جا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حنیفہ زیر لب مسکرا رہی تھی، لیکن حنیفہ اور سعیدہ نہ تو شیخ کے غصے کی وجہ جان سکیں نہ اسماعیل کے قہقہوں کا راز۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر کے ارادوں سے واقف ہو کر ثریا نے حج اور اس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغی مہم میں طاہر کا ساتھ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ سعیدہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ثریا کے متعلق میں جو کچھ سن چکی ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہاری بہت بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ شیخ نے کہا، مجھے اس پر اعتراض نہیں، لیکن بچہ؟ سعیدہ نے کہا، وہ میرے پاس رہے گا، اب بھی وہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ سعیدہ کے اصرار پر حنیفہ اپنی نواسی کے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑنے پر رضامند ہو گئی۔ اسماعیل جو ایک کونے میں کھڑا تھا بول اٹھا، میں حج کرنے کے بعد ان کے ساتھ جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، چپ رہو، یہ تمہاری تعلیم کا زمانہ ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، آپ بے حد مصروف آدمی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اسماعیل کی تعلیم و تربیت مجھے سونپ دیں، امین کے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا۔ شیخ نے کہا، میں چند دن سے یہی سوچ رہا تھا، لیکن حیران ہوں کہ اس نالائق کے بغیر میرا دل کیسے لگے گا۔ میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ جس قدر اس کے قہقہوں سے خفا ہوتا ہوں اسی قدر انہیں سننے کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ میرے بڑھاپے کی زندگی کا ایک جزو بن چکا ہے۔ بچپن میں یہ میرے جوتے چھپا دیا کرتا تھا اور اب ان میں کھجوروں کی گٹھلیاں ڈال دیتا ہے۔ میں خفا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی، لیکن تعلیم کے لیے مجھے اس کو آپ کے پاس چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ادھر آؤ اسماعیل۔ اسماعیل ندامت سے سر جھکائے آگے بڑھا اور شیخ نے پیار سے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ بیٹا، میں حج کے بعد تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم ہفتے میں 2 بار شہر میں میرے پاس ضرور آیا کرو گے۔ آپ اور نانی جان یہاں کیوں نہیں رہتے؟ بیٹا، میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اسے سمٹنے کے لیے بھی ایک مدت چاہیے، تو میں ہر روز آپ کے پاس آیا کروں گا۔ شام کو میں اور امین گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف جانے کے بجائے شہر چلے جایا کریں گے۔ بہت اچھا، میں ہر روز تمہاری طرف سے ایک نئی شرارت کے لیے تیار رہا کروں گا۔ نانا جان، اسماعیل نے آپ دیدہ ہو کر کہا۔
مجھے معاف کیجیے، میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ رات کے وقت شیخ عبد الرحمن اپنے بستر پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے کہا، کون ہے؟ نانا جان، میں ہوں، اسماعیل نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ نانا جان، میں… ہاں کہو۔ نانا جان معاف کیجیے، آپ کے ساتھ آئندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے میں ایک شرارت کر چکا تھا۔ میرے موزوں میں پھر گٹھلیاں ڈال دی ہوں گی۔ اچھا جاؤ، میں صبح نکال لوں گا۔ نہیں نانا جان، میں خود نکال دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر شیخ کے بستر کے نیچے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعد اسماعیل نے کہا، نانا جان، اگر اجازت ہو تو شمع لے آؤں؟ مجھے تمام جوتے نہیں ملے۔ شیخ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم اپنی سعادت مندی کا ثبوت دینے پر تلے بیٹھے ہو۔ جاؤ لے آؤ شمع۔ اسماعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شمع ہاتھ میں لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ امین بھی تھا۔ اسماعیل نے امین کے ہاتھ میں شمع دیتے ہوئے تمام جوتے اکٹھے کر کے اٹھا لیے۔ شیخ نے پریشان ہو کر سوال کیا، اب یہ تمام جوتے باہر کیوں لے جا رہے ہو؟ دھونے کے لیے؟ ہاں نانا جان، بات یہ ہے کہ آج میں نے ان میں گٹھلیوں کے بجائے رسدار کھجوریں ڈال دی تھیں۔ ٹھہرو نالائق! شیخ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسماعیل اور امین جلدی سے باہر نکل گئے۔ سونے سے پہلے ثریا نے طاہر سے کہا، آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں پوچھا۔ طاہر نے جواب دیا، میں نے دہلی سے رخصت ہوتے ہوئے ایک نام بتا دیا تھا۔ تم نے عبدالعزیز کے سوا کوئی اور نام تو نہیں رکھ دیا؟ نہیں، میں نے یہی رکھا ہے۔ طاہر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، وہ میرا بہترین دوست تھا۔ آپ نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا۔ طاہر نے پوچھا، وہ کیا؟ ثریا نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو بغداد جانے کا موقع ملا تو… ثریا، یہ قصہ نہ چھیڑو۔ میں شام سے آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں۔ آپ کے چہرے پر وہ پہلی سی بشاشت نہیں۔ بتائیے کیا ہوا؟ ثریا، یہ بہتر ہوتا کہ آج تم یہ قصہ نہ چھیڑتی۔ مجھے معاف کیجیے، اگر وہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہو گئی ہے تو میں خود بغداد جا کر اسے منا لوں گی۔ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا، اسے منانا اب کسی کے بس میں نہیں۔ وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے۔ کیا اس کی شادی کسی اور… نہیں، ثریا، وہ اس دنیا میں نہیں۔ اوہ، معاف کیجیے، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا باہر گھوم آؤں؟ اور وہ باہر نکل گیا۔ چاند کی روشنی کھجور کے درختوں میں سے چھین چھین کر آ رہی تھی۔ طاہر باہر نکل کر گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ وہ چاند کی روشنی اور تاروں کی چھاؤں میں صفیہ کے ساتھ گزری ہوئی ملاقاتوں کا تصور کر رہا تھا۔ چاند کی مسکراہٹوں اور ستاروں کے قہقہوں کے باوجود فضا میں ایک اداسی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ آخر کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ثریا! ثریا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ نہیں ثریا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پریشان کیا۔ ثریا آگے بڑھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اس سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ مجھے بتائیے اسے کیا ہوا؟ کاش میں اپنی جان پر کھیل کر اسے واپس لا سکوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے چہرے پر ہلکا سا ملال بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ طاہر ثریا کو ساتھ لے کر پھر اسی درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور بولا، ثریا، تم میں وہ سب کچھ ہے جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی کے کسی حادثے نے مجھے تم سے بے پرواہ کر دیا ہے، لیکن صفیہ کی موت ایک ایسا واقعہ نہیں جسے میں جلد بھول سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکراہٹ میرے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے، لیکن صفیہ کی موت کے بعد اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک ایسی مسکراہٹ کی یاد
جس میں اشکوں اور آہوں کے ہزاروں طوفان پناہ تھے، مجھے ہمیشہ بے چین رکھیں گی۔ ثریا نے کہا، میں اس کے متعلق سننا چاہتی ہوں، شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں مسرت کی مسکراہٹوں میں ہی نہیں، غم کے آنسوؤں میں بھی آپ کی شریک ہوں۔ تو سنو۔ طاہر صفیہ کی داستان حیات کے آخری ورق الٹ رہا تھا اور ثریا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب طاہر نے یہ قصہ ختم کیا تو ثریا نے کہا، جب آپ اس مہم سے فارغ ہو کر بغداد جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں اس کا ادھورا کام پورا کروں گی۔ بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سلطان نے آذربائیجان پر یلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان نے غداری کے صلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی۔ سلطان نے آذربائیجان پر یلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے صلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی۔ پھر اس نے گرجستان اور تفلیس کا رخ کیا۔ تفلیس میں اس کی فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی، لیکن اچانک اسے کرمان سے براق حاجب کے باغی ہو جانے کی اطلاع ملی۔ سلطان اپنے ساتھ 3000 سوار لے کر یلغار کرتا ہوا 17 دن میں تفلیس سے کرمان پہنچا۔ براق حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلایا۔ سلطان واپسی پر چند روز اصفہان ٹھہرا۔ یہاں اسے خلیفہ ظاہر کی وفات اور خلیفہ مستنصر کی جانشینی کی خبر ملی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں تاتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت کر دی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدد سے آذربائیجان کے شہروں پر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سن کر یلغار کرتا ہوا آذربائیجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے کے بعد تبریز لوٹ آیا۔ تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج رے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ سلطان کے پاس فوجی قوت زیادہ نہ تھی، لیکن آئے دن اسے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ طاہر کی کوششوں سے دور دراز کے اسلامی ممالک کے رضاکاروں کے دستے بغداد جمع ہو رہے ہیں۔ بعض رضاکار براہ راست تبریز کا رخ کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے رے پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تاتاری موصل کی طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد و کمک کے راستے منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ خدشہ بھی محسوس کیا کہ اگر تاتاری رے سے ہمدان پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ وہ کروستان اور موصل تک ایک طویل دفاعی مورچہ بنانے کے بجائے سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں اور عالم اسلام کا یہ آخری مورچہ بھی نابود ہو جائے۔ چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رخ کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد وہاں سے رے کی طرف کوچ کر دیا۔ رے کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن سلطان کے بھائی غیاث الدین نے، جو فوج کا بائیں بازو کی قیادت پر فائز تھا، بدترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دیکھ کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کیے، لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد اور غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہے تھے۔ تاتاریوں کی ایک فوج عقب میں پہنچ کر گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم اور مار دھاڑ کرتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ تاتاریوں نے اصفہان تک سلطان کا تعاقب کیا، لیکن صحرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ واپس تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ مستنصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، آپ تیار رہیں۔ تاتاریوں کے واپس آنے تک کوہ البرز سے لے کر آرمینیا تک ان کے عیسائی حلیفوں کی گوشمالی کے لیے میرے مٹھی بھر سپاہی کافی ہیں۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اگر مجھے بغداد آنے کی اجازت دی جائے تو میں تاتاریوں کے دوبارہ دریائے جیحوں پر عبور کرنے تک
ایک ناقابل تسخیر فوج منظم کر سکوں گا اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں گے، اور اگر خلیفۃ المسلمین کو کسی مصلحت کے تحت میرا بغداد آنا منظور نہ ہو تو میں بغداد کی حدود سے باہر کسی شہر کو اپنا مستقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔ طاہر بن یوسف کی طرف سے سلطان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکش کے سلاطین سے امداد کا وعدہ لے کر واپس حلب پہنچ چکا ہے، اور شام کے عوام اور امراء سے اسے امداد کی توقع ہے۔ سلطان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ تم شام میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد فوراً ہندوستان روانہ ہو جاؤ، اور سلطان التمش کو اس کے وعدے یاد دلاؤ جس وقت ہم منظم ہونے کے بعد ایران یا خراسان میں تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کریں گے، سلطان کو اطلاع بھیج دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر سلطان التمش افغانستان کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ کر دے تو اس کی توجہ بٹ جائے گی، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد ثابت ہوگی۔ بہتر یہ ہوگا کہ جب تک یہ وقت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔ کئی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آذربائیجان کے شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے سپاہی ان لامتناہی جنگوں سے دل برداشت ہو چکے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد، مصر، مراکش، شام، عرب اور ہندوستان کی مدد سے تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دہرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضاکاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے۔ بغداد کے متعلق عبد الملک کی اطلاعات بہت حوصلہ افزاں تھیں، لیکن تشویش کے بغیر نہ تھیں۔ خلیفہ مستنصر فوج کی تنظیم کے لیے طاہر کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ ترک رضاکاروں کے علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضاکاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی فوجی درسگاہ بھی قائم کر دی تھی، اور عبد الملک کو اس درسگاہ کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ یہ سب باتیں بہت حوصلہ افزاں تھیں، لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مکتوبات میں بعض خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ درپردہ سب کو تسلی دیتا ہے، لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے۔ تاتاریوں کا سفیر جو اس کے باپ کے عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا، اب پھر واپس آ گیا ہے، اور خلیفہ کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تاہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے، اور اس مقصد کے لیے تاتاریوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ عبد الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی لکھا کہ تاتاری سفیر لوٹ مار کی بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغداد لے آیا ہے، اور اسے سلطنت کے عمال، علماء اور اہلکاروں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شمال مغرب کے مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا۔ تبریز میں چند دن قیام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کی قیادت میں دریائے سیہون عبور کر لیا ہے، اور ملت اسلامیہ کے چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغداد کے پاس بھیج دیا ہے۔ سلطان نے عبد الملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر ہمدان کا رخ کیا۔ آخری شکست۔ ملاقات کی درخواست کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ مستنصر نے جلال الدین کا مکتوب پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، تولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سیہون عبور کر لیا ہے، اور ضرورت کے وقت شاید وہ 5 لاکھ اور کمک منگوا سکیں۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوگی؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں شیگی توتو کی 2 لاکھ فوج کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اب مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان، آذربائیجان، قفچاق، تفلیس اور آرمینیا کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے
تو تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک ہفتے کے اندر اندر صرف اس شہر سے 3 لاکھ رضاکار اور بھرتی کر دوں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکش سے لے کر عراق تک انگنت سپاہی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہوں گے۔ وہ صرف آپ کے اعلان کے منتظر ہیں۔ تاتاریوں نے آج تک ہم پر فتح حاصل نہیں کی، ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن بغداد کی افواج ہمدان پہنچیں گی، اسی دن ہندوستان سے سلطان التمش بلخ تک پہنچ چکا ہوگا، اور ترکستان، خراسان اور ایران کی بجھی ہوئی راکھ میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ حالت دیکھ کر تاتاری دریائے جیحون سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک، ہمیں ڈر ہے کہ اگر شکست ہو گئی تو بغداد کا انجام کیا ہوگا؟ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ڈر سے آج تک کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ آپ سوچئے کہ جلال الدین اس وقت عالم اسلام کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر یہ مورچہ ٹوٹ گیا تو ہم تاتاریوں کے سیلاب کو بغداد کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بغداد سے ہماری افواج کب روانہ ہوں گی؟ وقت بہت کم ہے، اور یہ ضروری ہے کہ لڑائی سے کچھ عرصہ پہلے ہماری افواج سلطان کے پاس پہنچ جائیں تاکہ وہ انہیں تربیت دے سکے۔ خلیفہ نے کہا، لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ باہر کے ممالک نے ہماری مدد نہ کی تو تاتاری موقع پاتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ اپنا فرض پورا کیجئے اور یقین رکھیے کہ دوسروں کو پیچھے رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بغداد کے اکثر علماء تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کے مخالف ہیں۔ عبد الملک نے کہا، اکثر نہیں، صرف چند، اور میں انہیں علماء کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ملت کے غدار ہیں جو اپنے ضمیر کی قیمت تاتاریوں کے سفارت خانے سے وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی جماعت پر ان کا اثر ہے۔ عبد الملک نے کہا، آپ کے اعلان جہاد کے بعد ان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ خلیفہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ترکستان سے بھی چند علماء اور سرداروں کا وفد میرے پاس آیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ صرف وہ لوگ ہیں جو قوم کے نوجوانوں کے خون اور قوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ جو قوم کسی کی تلوار سے مغلوب ہونے والی نہ تھی، اسے ان کی غداری نے مغلوب کیا ہے۔ لیکن امیر المومنین، یہ بحث کا وقت نہیں۔ کیا ہم صرف اس لیے دائمی ذلت قبول کر لیں گے کہ ہم میں چند غدار پیدا ہو چکے ہیں؟ اور آپ کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سلطان جلال الدین کے ساتھ غداری کی ہے، وہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ وہ لوگ آپ کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے دوست ہیں تو انہیں بھی اپنا خیر خواہ سمجھیے، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ تاتاریوں سے بڑھ کر اس وقت ہمارا کوئی دشمن نہیں، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے بدترین غدار ہیں۔ عبد الملک، تم ہمیشہ ہمیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ تاتاریوں کے ساتھ جنگ کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ عبد الملک نے بدحواس ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کا ارادہ بدل چکا ہے؟ ہماری یہ تمام تیاریاں محض دکھاوے کی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان نے بغداد کی امید پر ہندوستان چھوڑا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کی حوصلہ افزائی سے اس نے مایوسی کی تاریکوں میں امید کے چراغ روشن کیے، اور اس کے بعد اس نے صرف اس امید پر آج تک ہمت نہیں ہاری کہ تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپنا ایک وفادار سپاہی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔ اب وہ ہمدان کے قریب پڑاؤ ڈال کر بغداد کی فوج کا انتظار کر رہا ہے، اور اب تک ایک مٹھی بھر جماعت صرف اس لیے اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدد سے وہ تاتاریوں سے انتقام لے سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ بغداد سے مدد نہ پہنچنے پر بھی وہ اپنا فرض پورا کرے گا، اور آپ سے مایوس ہونے کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعض ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن تاتاریوں کی فتح کے بعد کوئی بھی دیانتدار مورخ یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو تاتاریوں نے شکست دی، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ جب وہ آخری بار تاتاریوں سے نبرد آزما ہوا تھا
تو اس کے بھائی اس کی تلوار چھین چکے تھے۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ دنیا کی آپ کے متعلق کیا رائے ہوگی۔ خلیفہ نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمیں اسلام کا دشمن سمجھے گی؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کہیے کہ میں آپ کی ذات سے سوء ظن کا مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ خلیفہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو۔ کہاں؟ فوج کے مستقر میں؟ نہیں، دوسرے کمرے میں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، شاید وہ تمہیں ہماری مجبوریوں کی وجہ سمجھا سکیں۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔ عبد الملک دربار میں داخل ہوا۔ وہاں سلطنت کے چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی تھے جو تاتاریوں کی حمایت اور خوارزم شاہ کی مخالفت میں فتوے شائع کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ کی مسند سے نیچے دائیں طرف شہزادہ مستعصم رونق افروز تھا اور اس کے ساتھ علماء اور سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا جو ترکستان سے بغداد کے خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا، اور ان کے درمیان ایک جانی پہچانی صورت دیکھ کر عبد الملک کا خون کھولنے لگا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ عبد الملک کو اس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نقیب نے مسند کے عقب میں سے دروازے سے سر نکال کر خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور حاضرین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مسند پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، ہم تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد ہمارا فرض ہے، لیکن یہ معززین جن میں ترکستان کے قابل عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے تمہاری اس تجویز کے مخالف ہیں۔ ہم تمہیں ان سب کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں قائل کر سکے تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روانگی کا حکم دے دیں گے، ورنہ ہمیں امید ہے کہ تم ان کے دلائل پر توجہ دو گے۔ عبد الملک کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاہم اس نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش، طویل اور مدلل تقریر کی اور بیٹھ گیا۔ بغداد کے علماء کو معلوم نہ تھا کہ عبد الملک اور اس کے ساتھی عوام کو مشتعل کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی نے فوراً اٹھ کر جواب دینے کی جرأت نہ کی۔ خلیفہ نے ارکان وفد کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی عبد الملک کی تقریر کے بعد پریشان نظر آتے تھے۔ محلب خلیفہ سے بولنے کی اجازت لے کر اٹھا۔ وہ رائی کا پہاڑ بنانا جانتا تھا۔ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کو مایوسی کی آخری حد تک پہنچا دینا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا، چنانچہ وہ تاتاریوں کو سینکڑوں کوس دور رکھنے کے بجائے بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں دیکھ رہے تھے۔ محلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغداد کے چند علماء نے ان کی تائید میں تقریریں کی اور آخر میں سپہ سالار اور امرائے سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم و پیش سب کی رائے یہی تھی کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا خودکشی ہے۔ تقریروں کا دوسرا دور جلال الدین کی شخصیت اور اس کے مذہبی عقائد پر اعتراض سے شروع ہوا۔ اختتام پر خلیفہ نے عبد الملک سے سوال کیا، کیوں عبد الملک، تمہاری تسلی ہوئی یا نہیں؟ جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ عبد الملک اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی تقریر کا ہر لفظ سامعین کے لیے ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ خلیفہ حیران تھا کہ میں نے اسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔ عبد الملک کہہ رہا تھا، میری تسلی ہو چکی ہے، مجھے چٹان نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ قوم کی کشتی ٹکرا کر پاش پاش ہونے والی ہے، لیکن آپ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم کے رہنما نہیں، اور تاتاریوں کی حمایت میں جو آواز انہوں نے یہاں بلند کی ہے وہ ان کے دل سے نہیں، پیٹ سے نکلی ہے۔ ترکستان کے ان 8-10 غدار کو قوم کے علماء اور سردار کہنا ان ہزاروں علماء اور امرا کی توہین ہے جنہوں نے تاتاریوں کی غلامی پر موت کو ترجیح دی۔ اور ہمارے شہر کے یہ بزرگ جو آج بڑے بڑے قیمتی جبے پہن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، وہ ہیں
جو عوام کو اپنی صورت دکھانے سے شرماتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کیا ان میں سے کسی کی یہ جرأت ہے کہ بغداد کی کسی مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو سکے؟ مجھے اجازت دیجیے تو میں ایک دن میں بغداد کے ہزاروں علماء اس محفل کے سامنے کھڑے کر دوں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تائید کرے گا۔ قوم کے رہنما یہ نہیں جو قوم کو فروخت کر چکے ہیں، قوم کے رہنما وہ ہیں جو قوم کے لیے مرنا اور جینا جانتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں جانتا ہوں کہ میری تقریریں بے سود ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تاجر مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ تاتاری اہل بغداد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے نہیں توڑیں گے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تاتاریوں کی تلوار بے نیام ہوگی تو وہ سرخ اور سفید خون میں تمیز نہیں کرے گی۔ یہ مدافعانہ جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن تباہی میں انہیں ہمارا حصہ دار ضرور بننا پڑے گا۔ مجھے شاید بغداد چھوڑنا پڑے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میں ان نام و نہاد علماء کو متنبہ کرتا ہوں کہ میرے خلاف فتوے شائع نہ کریں، اور سلطنت کے ان عہدیداروں سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ میرے راستے میں کانٹے نہ پھینکیں۔ میں انہیں کچلنا جانتا ہوں۔ بغداد میں ان بزرگوں کی کوششوں کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں لاٹھی سے ہانکنا آسان نہ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغداد کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تاتاری سلطان جلال الدین کا خیال چھوڑ کر یہاں آنا زیادہ مناسب خیال کرے۔ میں سرکاری افواج کو ورغلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ رضاکار جو باہر سے صرف جلال الدین کی مدد کے ارادے سے آئے ہیں، میں انہیں وہاں بھیجنے میں حق بجانب ہوں۔ ممکن ہے کہ حکومت بغداد اور تاتاریوں کی مصالحت کے متعلق سنتے ہی وہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کریں۔ میں اب جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بات پر خلیفۃ المسلمین کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محلب بن داؤد وحید الدین اور سابق وزیر اعظم کا قاتل ہے۔ میرا یہ کہنا بے سود ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، لیکن خلیفہ کے محل سے نکلتے ہوئے کسی پر عقب سے حملہ کرنا، خواہ وہ خلیفہ کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے، ایک غیر شریفانہ فعل ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کچھ احتیاط کا بھی عادی ہوں۔ محل سے باہر اس وقت کم سے کم 10,000 آدمی ہیں جو شام تک میرے واپس نہ جانے کی صورت میں محل کی تلاشی لینے کی کوشش کریں گے۔ اب میں جاتا ہوں۔ محل سے باہر نکلتے ہوئے عبد الملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ان پتھروں میں زندگی پیدا کرنا میرے بس میں نہیں، بغداد کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ دروازے سے باہر آدمیوں کا ہجوم تھا۔ وہ اس کی زبان سے ایک اہم اعلان سننے کے لیے بے قرار تھے، لیکن وہ انہیں دیکھ کر چلنے کے بجائے بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کسی نے اس کا راستہ روکنے کی جرأت نہ کی۔ شام تک یہ خبر سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ خلیفہ اور تاتاریوں میں دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ رضاکاروں کے دستے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی فکر کر رہے تھے۔ رات کے وقت عبد الملک سلطان جلال الدین اور طاہر بن یوسف کے نام طویل مراسلیں لکھ رہا تھا، اور اس کے مکان سے باہر بغداد کے کئی نوجوان اور فوجی درسگاہ کے طلباء پہرا دے رہے تھے۔ سلطان جلال الدین ایک وادی میں پڑاؤ ڈالے بغداد کی افواج کا انتظار کر رہا تھا۔ جون جون تاتاریوں کی افواج قریب آ رہی تھیں، سلطان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن سلطان طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد حسب معمول ایک پہاڑی پر چڑھ کر بغداد سے آنے والی پگڈنڈی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔ اسے ایک بلند پہاڑی کے دامن میں 15-20 سوار دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد سلطان خوشی سے چلا اٹھا، وہ آ گئے، وہ آ گئے! وہ بغداد سے 3 لاکھ فوج کی آمد کی خبر لا رہے ہیں۔ دیکھا، تم کہتے تھے کہ عبد الملک کا جواب آنے میں چند دن اور لگیں گے، لیکن میں کہتا تھا کہ اگر آدھی رات کے وقت بھی میرا ایلچی بغداد پہنچا تو عبد الملک اسی وقت خلیفہ کو جگا کر میرے مکتوب کا جواب حاصل کرے گا۔ تم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن میں کہتا تھا کہ ابھی خلیفہ کے خاموش رہنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ہم اب تولائی کو وہی سبق دیں گے جو ہم نے افغانستان میں شیگی توتو کو دیا تھا۔ خلیفہ کے ایلچی آ رہے ہیں، فوج کے تمام سپاہیوں کو حکم دو
کہ خیموں سے باہر نکل کر ان کا خیر مقدم کریں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختصر سی جماعت قطاریں باندھے کھڑی تھی۔ سوار قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور کہا، تم بہت جلد پہنچے، تم سب میری طرف سے قلت کے حقدار ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عبد الملک کا مراسلہ پیش کیا۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا، تمہیں یقیناً ان باتوں کا علم نہیں، عبد الملک بہت احتیاط آدمی ہے۔ مراسلہ پڑھتے وقت سلطان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس پر اچانک بجلی گر پڑی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مراسلہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ آنسوؤں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم تھا، لیکن مایوسی کی انتہا انسان کو خود فریبی کا عادی بنا دیتی ہے۔ میں ریت پر محل تعمیر کر رہا تھا۔ مبارک، عبد الملک کا خط پڑھ کر ان سب کو سناؤ، اور اس کے بعد جو جانا چاہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑ سکتا ہوں، مایوسی کے خلاف لڑ سکتا ہوں، لیکن قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ مجھے قدرت سے شکایت نہیں، ہم پر قدرت کا یہ احسان معمولی نہ تھا کہ اس نے مٹھی بھر انسانوں کو کئی برس تک تاتاریوں کا سیلاب روکنے کی ہمت دی۔ لیکن جب مسلمان ہی بیدار نہیں ہوتے، جب وہ اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو قدرت سے کیا شکایت؟ قدرت کسی کے لیے اپنا قانون نہیں بدلتی۔ سلطان نے ایلچیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم جاؤ، عبد الملک نے مجھے لکھا ہے کہ وہ چند دن تک تھوڑے بہت سپاہی لے کر میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اسے کہو کہ اب اس کا آنا بے سود ہوگا۔ سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شام تک چند جانثاروں نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن خیمے کے دروازے پر پہرے دار ہر بار انہیں یہ کہہ کر روک دیتا کہ سلطان سو رہا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس کوئی نہ آئے۔ چند دن کے بعد سلطان نے آذربائیجان کا رخ کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تبریز کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے میں مقیم تھا۔ تاتاریوں کا لشکر اس کے تعاقب میں تہران تک پہنچ چکا تھا، لیکن پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث مشرق اور جنوب سے تاتاریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، اور اب اس کے ساتھ 150 کے قریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور جو زندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتا۔ دنیا میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں۔ تیمور ملک اور دوسرے جانثاروں کی شہادت کے بعد اسے حوصلہ اور تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ صرف جینے کے لیے جی رہا تھا۔ بغداد سے حوصلہ شکن پیغامات کے بعد اس نے زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ ہوش کا ہر لمحہ اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے وہ مدہوش رہنے لگا، اور جب مدہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی جھنکار کا تصور اسے پریشان کرتا تو وہ رقص و سرور کی محفل آراستہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسے سکون قلب نصیب نہ ہوتا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، شراب اور راگ بغداد کے امراء کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بیگانہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، میں ایک بہت بڑا مینار ہوں جس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گا تو تم نیچے دب جاؤ گے۔ کبھی وہ قلعے کا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا اور پہروں برف باری کے طوفانوں میں پہاڑیوں پر گھومتا رہتا۔ کبھی وہ شراب کا جام ہونٹوں تک لے جا کر پھینک دیتا اور سراہیاں توڑ ڈالتا۔ کبھی وہ کونے میں پڑی ہوئی تلوار اٹھاتا، اسے نیام سے نکال کر دیکھتا اور اپنے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا، دیکھو یہ میرا منہ چڑھا رہی ہے۔ نہیں، شاید میری طرح یہ بے جان لوہا بھی مضطرب ہے، شاید اسے بھی خود فراموشی کی ضرورت ہے، جاؤ اسے شراب کے مٹکے میں ڈبو دو۔ ایک دن برف پڑ رہی تھی۔ قلعے کے اندر سلطان کے سامنے رقص و سرور کی محفل گرم تھی۔ شراب کے دور چل رہے تھے۔ دروازے کے پہرے دار نے آ کر اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے۔
اور حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، عبد الملک وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ 5 سپاہی اور ہیں۔ تم نے اسے یہ کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں ہیں، لیکن وہ پاس کی بستی سے ایک رہنما اپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذربائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے آپ کا سراغ لگایا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، ممکن ہے وہ بغداد سے کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا ذکر نہ کرو، بلاؤ اسے۔ عبد الملک نے کمرے میں داخل ہو کر محفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ عبد الملک، آگے آ جاؤ، رک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ عبد الملک آگے بڑھ کر سلطان کے قریب بیٹھ گیا۔ خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا، تم کیوں خاموش ہو گئے؟ گاؤ۔ راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی سراہی سے پھر پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کے ہنگاموں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے یہ ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی افواج کہاں چھوڑ آئے؟ تم نے یہاں آ کر ان باتوں کی یاد تازہ کر دی جنہیں میں بھولنا چاہتا تھا۔ سلطان نے پھر شراب کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا اور اپنے خنجر نکال کر سلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے گستاخی کی ہے، یہ لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیجئے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دیجئے۔ راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے ساتھ عبد الملک کی طرف دیکھا اور سراہی اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے بھی توڑ ڈالو۔ میں خود کئی مرتبہ انہیں توڑ چکا ہوں۔ ایسی چیزیں ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتیں، اور اگر یہ نہ جڑ سکیں تو نئے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ انسان کا دل نہیں، جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عبد الملک کی پریشانی اور تذبذب پر سلطان جلال الدین نے سراہی دیوار کے ساتھ دے ماری۔ عبد الملک نے آپ دیدہ ہو کر کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا، لیکن آج… جلال الدین نے کہا، وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے۔ اس وقت تم اس کی لاش سے باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟ میں بغداد سے رضاکاروں کی ایک جماعت لے کر آیا تھا اور… سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کتنے رضاکاروں کی جماعت؟ میرے ساتھ 5000 آدمی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملا جب میں بغداد سے ایک منزل آگے آ چکا تھا، اور آپ کا حکم سن کر 3000 سپاہی واپس چلے گئے۔ سلطان نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا، اور باقی 2000 یقیناً کسی مقام پر تاتاریوں کے نرغے میں آ گئے ہوں گے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں جواب دیا، ہاں، تبریز اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھیر لیا تھا۔ کتنے سپاہی زندہ بچے؟ کوئی 200، کیونکہ تبریز پہنچ کر آپ کا پتہ نہ ملا، اس لیے 5 کے سوا باقی سب مایوس ہو کر چلے گئے، اور ان 5 کے ساتھ قریباً 2 ماہ آپ کو ان پہاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ جلال الدین نے کہا، تم نے اتنی جانیں بے فائدہ ضائع کی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے کروستان سے چکر کاٹ کر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائے گاں جائے گی جو آخری فتح کی امید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟ سلطان نے جواب دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کو جمع کر کے موت کے منہ میں دھکیلتا رہوں؟ میں آج تک اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ میں انہیں تیاری کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، اور میں نے اپنا فرض پورا کیا۔
انہوں نے مراکش سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اٹھوں تو کس کے سہارے پر؟ لڑوں تو کس امید پر؟ تم اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہو جس کے عمرہ ملت فروش ہوں، جس کے علماء میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہو جو برسر ممبر تاتاریوں کی غلامی کا فتویٰ دیتی ہو، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا دشمن کی دولت کی آنچ سے پگھل چکا ہو، اور جس کا خلیفہ، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ خلیفہ کی وجہ سے ہوا، لیکن خلیفہ کی بدعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آپ پھر ہندوستان چلیں، ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکش کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ہم تاتاریوں سے شمال کی برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے سکیں گے۔ شاید ابھی تک خدا کی رحمت کے نزول کا وقت نہیں آیا، لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ فرض کیجئے کہ تاتاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں، یہ تو آپ کے بس میں ہے۔ سلطان اور سپہ سالار کے بجائے ایک سپاہی کی حیثیت میں اپنی خدمات کسی اور سلطنت کو سونپ دیں۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہے۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو پناہ دینا آسان نہیں، اور میری تلاش میں تو تاتاریوں کی 5 لاکھ فوج دن رات ایک کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک شکست خوردہ سپاہی کا اضافہ کر کے 5 لاکھ تاتاریوں کو حملے کی دعوت کیوں دیں؟ میں صرف ایک سپاہی تھا اور اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میرے پاس تلوار تھی، اور جب تک اس کی دھار کند نہیں ہوئی میں لڑتا رہا۔ لیکن تم سپاہی کے علاوہ ایک عالم بھی ہو، اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ تم جاؤ، اب میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہے۔ عبد الملک نے کہا، لیکن ایک راستہ ہے جو ہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔ وہ کیا؟ عزت کی موت۔ ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جلال الدین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کوئی بات کہے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، عبد الملک، عزت کی موت کے لیے مجھے ساتھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دنیا کے تمام اعلام کو شراب میں ڈبونے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے چین نصیب نہ ہو سکا۔ میں نے نغموں کے تانوں میں سونے کی کوشش کی، لیکن تلواروں کی جھنکار میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں جاتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج تھا، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ عبد الملک، تمہیں میری شراب نوشی سے دکھ ہوا ہوگا۔ میرے دل میں تیمور ملک کے خون کے بعد تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو۔ تمہارے لیے ہندوستان جانا بہتر ہوگا۔ طاہر شاید ابھی تک وہاں ہو۔ اگر وہ ملے تو میری طرف سے کہو کہ سلطان التمش کے پاس رہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے، میرا آخری حکم۔ سلطان نے ایک شخص کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک سردار نے سوال کیا، لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جائیں گے؟ سلطان نے جواب دیا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت سے محروم نہ کرے، اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے تاتاری اس علاقے کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ عبد الملک، ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے گھر بار نہیں۔ میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم انہیں ہندوستان لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ لوگ قلعے کے دروازے کے باہر کھڑے سلطان کو الوداع کہہ رہے تھے، کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک شخص نے بھاگ کر اس کی رکاب پکڑ لی اور رو کر کہا، میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ آ سکتے ہو، لیکن کسی اور نے حکم عدولی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔
سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برف باری کے طوفان میں روپوش ہو گیا اور اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کئی برس تک اس کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ اسے فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے، کبھی یہ افواہ مشہور ہوتی کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہے، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر تاتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جان بازوں کی ایک زبردست فوج منظم کر رہا ہے اور اچانک کسی دن فلاں مقام پر ظاہر ہوگا۔ تاتاریوں نے اس کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا، سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن اس کا پتہ نہ لگا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسے قوم کے کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہستہ آہستہ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ شیر خوارزم اس دنیا میں نہیں۔ ایک شام بغداد سے چند منازل کے فاصلے پر عبد الملک اور اس کے ساتھی ایک بستی کے سرائے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ رات کے وقت سرائے کے تمام کمرے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، تو سرائے کے مالک نے عبد الملک کو کمرے میں آ کر کہا، ایک اور معزز آدمی آیا ہے، باقی کمروں میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں، آپ کو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرائے نے مالک سے کہا، وہ بہت تھکا ہوا ہے اور تاتاریوں کا جاسوس معلوم نہیں ہوتا۔ عبد الملک نے کہا، تاتاریوں کا نہیں تو خلیفہ کا جاسوس ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جاسوس نہیں۔ سرائے والوں کے ساتھ جاسوس اس طرح تحکمانہ انداز سے پیش نہیں آتے۔ میرے انکار پر اس نے پیٹ پھاڑ ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک شخص نے اندر داخل ہو کر کہا، ان کے ساتھ میں فیصلہ کر لیتا ہوں، تم فوراً کھانا لاؤ۔ طاہر، عبد الملک نے بھاگ کر نوارید سے لپٹتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں بغداد سے آیا ہوں اور سلطان کی تلاش میں آذربائیجان جا رہا ہوں۔ عبد الملک نے سوال کیا، تم بغداد کب پہنچے؟ 4 دن ہوئے، میں آدھی رات کے وقت بغداد پہنچا اور تمہارے گھر سے تمام حالات معلوم کر کے الصبح اس طرف لوٹ آیا۔ تو تمہیں تمام حالات معلوم ہو چکے ہیں؟ طاہر نے مایوسی کے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ عبد الملک نے کہا، تم نے یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگائی۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے سلطان التمش نے بنگال کی ایک مہم پر بھیج دیا تھا، تمہارا قاصد مجھے دیر سے ملا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے دہلی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سفر بہت کٹھن تھا۔ بغداد سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تم پر تاتاریوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے متعلق بڑی تشویش تھی۔ اب تم کدھر جا رہے ہو؟ میں صرف بچوں کو لینے بغداد جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہندوستان جانے کا ارادہ ہے۔ سلطان جلال الدین نے سلطان التمش کے نام کوئی پیغام دیا ہے؟ نہیں۔ طاہر کے چند سوالات کے جواب میں عبد الملک نے اپنی سرگزشت بیان کی۔ طاہر دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سرائے کے مالک نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، مگر اس کی بھوک مر چکی تھی۔ عبد الملک نے کہا، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں اس سرائے میں ٹھہرا کر بغداد سے بچوں کو یہاں لے آؤں اور پھر ہندوستان کا رخ کریں۔ اب تم آ گئے ہو اور مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر ہم سلطان کو تلاش کر کے ہندوستان لے جانے پر آمادہ کر سکیں تو مجھے یقین ہے کہ اب سلطان التمش کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جلال الدین کا پیغام جانے پر وہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن خوارزم شاہ کو اول تو ڈھونڈنا آسان نہیں، اور اگر ہم انہیں تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو وہ ہندوستان جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ایک گری ہوئی دیوار پر دوبارہ استوار کی جا سکتی ہے، گرے ہوئے پہاڑ کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بہت اچھا، تم اپنے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ دو، لیکن میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔
تمہاری مرضی، لیکن وہاں بجھی ہوئی راکھ میں پھونکے مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب تو وہاں ایسے علماء بھی پیدا ہو چکے ہیں جو تاتاریوں کو ذل اللہ اول الامر کہتے ہیں۔ میں وہاں اپنا آخری فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بغداد کی تباہی آنے والی ہے۔ اگر وہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور جاہ پناہ تلاش کر لیں۔ میں خلیفہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کم از کم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن یہ سب بے سود ہے، اور تمہیں شاید یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تاتاریوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہی خلیفہ نے مہلب کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ میں اس لیے بھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، مبارک کہاں ہے؟ وہ بغداد میں ہے۔